آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کچھ رخصتوں کا بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم مرضى بیمار، او علی سفر، یا اوپر سفر کے یعنی مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی ایک تم میں سے رفع حاجت سے. یہ حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی. او لامستم، یا چھوا تم نے النساء، عورتوں کو، یعنی صحبت کی تم نے، جماع کیا تم نے، ہم بستری کی تم نے عورتوں سے. فلم، پھر نہ، تجدو تم پاؤ، ماءً پانی، فتیممو تو تیمم کر لو، سعیداً مٹی سے، طیباً پاکیزہ. فامسحو، پھر مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے یعنی اس مٹی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہے، یعنی اس کو حدث اصغر لاحق ہے، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو، یعنی تمہیں حدث اکبر لاحق ہے، اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یعنی تیمم کر لو. کوئی مریض ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے. حدث اصغر میں بھی اور حدث اکبر میں بھی. اسی طرح سے اگر کوئی مسافر ہے، دوران سفر اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے، حدث اصغر میں بھی اور حدث اکبر میں بھی. اور ایک ایک اگزامپل دے دی گئی ہے حدث اصغر کی، اور کہا گیا او جاء احد منکم من الغائط. غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اٹیچ واش روم نہیں ہوتے تھے، ایون گھر کے اندر بھی نہیں ہوتے تھے. آبادی سے دور جا کے لوگ رفع حاجت کرتے تھے، اور اس میں بھی حیا کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے نشیبی زمین کی طرف جاتے تھے، یعنی وہ زمین جو نیچے کی طرف جاتی تھی وہاں جا کر رفع حاجت کرتے تھے. تو یہاں پر من الغائطی کہا گیا ہے، یعنی نشیبی جگہ سے کوئی آئے، تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ رفع حاجت کر کے کوئی آئے. اشارے کنائے میں بات ہوئی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے حدث اکبر کی جب بات ہوئی تو کہا گیا او لامستم النساء، یا چھوا تم نے عورتوں کو. یہ بھی اشارتاً بات ہے. مراد کیا ہے؟ بیوی سے ہم بستری کری ہے. تو اب تم تیمم کر سکتے ہو، مسافر کو اور بیمار کو رخصت ہے. تیمم کے سلسلے میں اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں تفصیلاً بیان ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ہماری تفسیر لمبی نہ ہو، کلام طوالت نہ پکڑے. وہاں ہم نے آیت تیمم کا سبب نزول بھی بیان کیا تھا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ایک حدیث بیان کی ہے جس میں خصوصی طور پر سورہ مائدہ کی اس آیت کا ذکر ہے. وہ روایت یہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرا ہار مقام بیدا میں اس وقت گر گیا جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے. حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور میری گود میں سر رکھ کر استراحت فرمانے لگے، آرام کرنے لگے. سارے قافلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہا آگے نہیں جائیں گے، پہلے عائشہ کا ہار ڈھونڈیں گے. ایز ہسبینڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آ رہے ہیں؟ کیئرنگ ہسبینڈ، خیال کرنے والا شوہر، اپنی بیوی کے احساسات کا.
روک دیا پورا قافلہ، اور ظاہر اب صحابہ کرام ڈھونڈ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران حضرت عائشہ ہی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے زور سے کچوکا مارا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے والد آئے اور مجھے زور سے کچوکا مارا، یعنی زور سے ذرا پنچ کیا، اور فرمایا تم نے ہار کی وجہ سے یہاں لوگوں کو روک رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، یعنی زور کا کچوکا لگایا تھا، زور سے پنچ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذرا سا بھی جسم کو حرکت نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ اس سے حضرت عائشہ کیسی بیوی نظر آ رہی؟ شوہر کا خیال کرنے والی، کیئرنگ وائف۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہے، دیکھا جائے تو کتنی معمولی سی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کہہ سکتے تھے ایک ہار ہی تو کھویا ہے، چھوڑو آگے بڑھو، لیکن وہ رول ماڈل تھے امت کے تمام مردوں کے لیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال کریں، جن کو انہوں نے اللہ کے نام پر اپنے نکاح میں لیا ہے، ان کا خیال کرنا شوہروں کی اولین ذمہ داری ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بات چیت ہو رہی ہے باپ بیٹی میں بھی، ابو بکر میں اور حضرت عائشہ میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں باپ بیٹی کی بات کتنی چھوٹی آواز میں ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، وہ سو رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی حالانکہ مجھے تکلیف تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور صبح کی نماز کا وقت ہوا تو پانی تلاش کیا گیا لیکن میسر نہ آ سکا۔ یعنی ایک ایشو تو تھا ہی کہ ہارک ہو گیا، دوسرا ایشو آ گیا کہ اب اتنے سارے لوگوں کو وضو کرنا ہے اور پانی کہیں پر بھی نہیں مل رہا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باتیں نہیں سنائی حضرت عائشہ کو کہ آپ کی وجہ سے تاخیر ہوئی، آپ ہار کو سنبھال لیتی، آپ یہ کر لیتی، آپ وہ کر لیتی۔ سارا قافلہ خاموش ہے، سب صبر کے ساتھ اس ہار کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب اس دوسری پرابلم سے نمٹنے کا ٹائم آیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور آخر تک یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یعنی ابو بکر کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت پیدا فرما دی ہے، تم تو لوگوں کے لیے سراپائے برکت ہو۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ سچویشن بنی تو تیمم کی رخصت اللہ کی طرف سے مل گئی۔ تو سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آل ابو بکر کی برکت ہے، اور واضح طور پر کہا کہ تم تو لوگوں کے لیے سراپائے برکت ہو، آپ کی وجہ سے آج ہمیں تیمم کی رخصت مل گئی۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت ہو گئی تھی اور نہانے کے لیے پانی میسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو لازم ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں حدث اکبر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص کو جنابت لاحق ہو گئی، غسل کے لیے پانی نہیں ملا، تو فرمایا تیمم کر لو۔ پانی نہیں ملا، تمہارے پاس رخصت کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ اب تم تیمم کر سکتے ہو۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہیں ملا، لہٰذا میں نے چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور ہاتھ کا مسح کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمم کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پہ مارو، پھر اس کو ایسے جھٹکا دے کے یا پھونک مار کے وہ ایکسٹرا ڈسٹ ہٹا دو اور پھر اپنے ہاتھ اور چہرے کا مسح کر لو۔ سمپل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے واضح ہوا کہ مسافر کو اور بیمار کو تیمم کی رخصت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ما یرید اللہ، نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم کہ کر دے تم پر، من حرج کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن، یرید وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ وہ پاک کر دے تم کو، پاک کر دے تم کو میل کچیل سے اور گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ تم پر زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، یعنی تمہاری مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تمہیں رخصتیں عطا کر دیتا ہے۔ مثلا جس مریض کو پانی کے استعمال سے تکلیف کا یا تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اسے خواہ حدث اصغر لاحق ہو یا حدث اکبر یعنی جنبی ہو جائے یا احتلام ہو جائے یا صحبت کرے اپنی بیوی سے، وہ وضو یا غسل کے بجائے تیمم کر سکتا ہے۔ یا ایسا مسافر جسے وضو یا غسل کے لیے پانی مل ہی نہ رہا ہو، اس کے لیے بھی یہی رعایت ہے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انداز میں واضح کر رہے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ہو، اس لیے اس نے پانی نہ ملنے پر مٹی کا استعمال جائز کر دیا، یا پانی استعمال کرنے سے کسی کو تکلیف ہے تو مٹی کا استعمال جائز کر دیا۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ پاک کر دے تم کو، میل کچیل سے بھی پاک کر دے اور گناہوں سے بھی پاک کر دے۔ پھر فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تاکہ پورا کر دے اپنی نعمت کو، علیکم تم پر۔ نعمت سے مراد یہاں پر اسلام ہے، اور طہارت اسلام کی امتیازی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام میں طہارت امتیازی علامت ہے۔ اس رب کا شکر اور احسان کہ اس نے زندگی کے تمام امور سکھائے، دین کی تکمیل کی۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پورا کر دے اپنی نعمت کو تم پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر تبھی ادا ہوتا ہے جب وہ 3 اعتبار سے کیا جائے۔ قلبی شکر ہو، یعنی دل میں شکر کی کیفیات ہوں، زبان بھی شکر ادا کرے، یعنی شکریہ کے الفاظ زبان سے ادا ہوں، پھر عمل سے بھی شکر ہونا ضروری ہے، یعنی عمل سے ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے ہوں۔ تو اللہ کا احسان مان کر ہی شکر ادا ہو سکتا ہے۔ جب ہم کسی کا احسان مانتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں تو ہی شکر ادا کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں دین اسلام جیسی نعمت دی ہے، اور اتمام نعمت کی یہ شکل کہ اس نے نفس کی پاکیزگی کے احکام کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکیزگی کے احکام بھی دیے۔ ایک مسلمان کے لیے جسم کی صفائی بھی اتنی ضروری ہے جتنی نفس کی پاکیزگی اور صفائی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ پورا کر دے اپنی نعمت کو تم پر، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون. اتنا خوبصورت اختتام اس آیت کا کیا گیا لعلکم تشکرون. اور شکر ادا ہو نہیں سکتا جب تک کہ دل سے نہ ہو، زبان سے نہ ہو اور عمل سے نہ ہو.